میں دسمبر 2005 میں اس فیلڈ میں آیا تھا اور صحافت شروع کی. تب تو سوچا تھا کہ جسے کہتے ہیں ہم سٹوریز کور کریں گے, لوگوں کے مسائل اجاگر کریں گے, اور جو ہمارے ٹیکس پیئر سے جو ادارے چلتے ہیں اس میں جو لوگ پرکس اور پریولیجز انجوائے کرتے ہیں, کیا وہ اپنا کام آئین اور قانون کے مطابق کرتے ہیں کہ نہیں, تو اس پر رپورٹ کریں گے. تو ایک ہمارا امپیکٹ ہوگا رپورٹنگ کا. پاکستان میں آئین کی حد تک تو ایک شک موجود ہے, آرٹیکل 19 اور 19A, آزادی اظہار اور آزادی صحافت کی, لیکن آپ عملی طور پہ دیکھیں تو اس کا وجود نہ ہونے کے برابر ہے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اب جو نوجوان نسل آنے کی کوشش کر رہی ہے, ان کے ماں باپ کیا سوچتے ہوں گے کہ ہمارا بچہ جا کے صحافی بنے. آپ ذرا خبر کے پیچھے جانے کی کوشش کریں گے تو آپ کے لیے جاب اور لائف سیکیورٹی دونوں کے ایشوز ہوں گے. یہ تمام مشکلات تب شروع ہوئیں جب میں نے جو اس ملک میں جو طاقتور مانے جاتے ہیں حلقے یا لوگ, ان پر رپورٹ کرنا شروع کیا. ان کے جو عزائم تھے, ان کی جو محلاتی سازشیں تھیں, ان پر رپورٹ کرنا شروع کیا. تو وہاں سے جب وہ حلقے ناخوش ہونے لگے تو پھر اس کے بعد دھمکیوں کا سلسلہ بھی شروع ہوا. پھر وہ دھمکیاں عملی صورت بھی انہوں نے اختیار کی. ایک حملہ ہوا مئی 2021 میں, میرے اپارٹمنٹ میں گھس کے مجھے اٹیک کیا گیا. اس کے علاوہ بار بار پراکسی پٹیشنرز میرے خلاف مختلف فریولس کیسز درج کرواتے رہے, ان کے ٹرائل چلتے رہے. اسد کیا کہنا چاہوں؟ مطمئن ہوں کہ مجھے یاد رکھے گی دنیا, جب بھی اس شہر کی تاریخ وفا لکھے گی. میرا ماتم اسی چپ چاپ فضا میں ہوگا, میرا نوحہ انہی گلیوں کی ہوا لکھے گی. پھر یہاں تک کہ وقت یہ بھی آیا کہ ریاست خود میرے خلاف مقدمہ انہوں نے درج کیا, جس میں مجھے گرفتار بھی کیا. میں اسد علی طور واز نو باڈی. وہ پیغام میری نظر میں پوری جرنلسٹ کمیونٹی کو دیا جا رہا تھا کہ جو یہ رپورٹ کرے گا اس قسم کی چیزیں, اس کا یہ حال کریں گے. طاقتور حلقے کامیاب ہو چکے ہیں, وہ جو چاہتے تھے وہ ہو چکا ہے. اب پاکستانی میڈیا میں کم از کم مجھے نہیں لگتا کسی بھی قسم کی انڈیپینڈنس باقی ہے. مین سٹریم کی سکرین کے اوپر ہم خبر نہیں دے سکتے. تو یہ سب سے بڑی ان کی کامیابی ہے, اور اسی لیے اب وہ جگہ کو اس جگہ پر لے آئے ہیں معاملات کو, پاکستان کے طاقتور حلقے, کہ اب وہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی قانون سازی کرنے جا رہے ہیں. پچھلے کتنے عرصے سے, کئی ماہ ہو گئے ہیں, پاکستان میں ٹویٹر بین ہے. تو یہ وہ آخری سپیس ہے جو آنے والے دنوں میں ایسا لگ رہا ہے کہ سرنگوں ہو جائے گی. تو جب یہ سرنگوں ہو جائے گی پھر تو جسے کہتے ہیں وہ ایک, مجھے لگتا ہے اس ملک میں قبرستان کا سا عالم ہوگا کہ ہو کا عالم ہوگا. کوئی آواز نہیں نکلے گی, کچھ خاموشی ہوگی مکمل. تو وہ جب یہ معاشرہ بن جائے گا تو پھر کہاں کی جمہوریت, کہاں کی آزادی اظہار رائے, اور کہاں کی صحافت باقی ہوگی. مجھے یہ چیز بہت افسوس ہوتا ہے کہ میری ماں یہ سب کچھ ڈیزرو نہیں کرتی جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے. اور وہ کسی نے لکھا تھا کہ میں نے اپنی ماں کو صرف ایک دکھ نہیں دیا کہ میں اس کی زندگی میں مرا نہیں ہوں. تو وہ مجھے اب لگتا ہے کہ میں اس سٹیج پر آ گیا ہوں کہ صرف میں اپنی ماں کی زندگی میں مرا نہیں ہوں, باقی میں نے اس کو سب پریشانیاں اور دکھ دیے ہیں, اور وہ اپنے پیشے کی وجہ سے دیے ہیں.